ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 5واں باب پہلی 11 آیات۔ ایک دن جب یسوع جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرے پڑتے تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن ماہی گیر ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اس نے ان میں سے اس کشتی پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالوں گا۔ اور جب انہوں نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لیا اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ تب انہوں نے اپنے شرکا کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ وہ آئے اور دونوں کشتیاں ایسی بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس نے یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ اس ماہی گیری کے سبب جو انہوں نے کی تھی، وہ اور اس کے سب ساتھی نہایت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدم گیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ یسوع جناسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا اور ہجوم خدا کا کلام سننے کے لیے اس پر گرا پڑتا تھا۔ جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی تھیں، ان میں سے ایک کشتی جو شمعون کی تھی، مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور بیٹھ کر ہجوم کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب وہ کلام کر چکا تو اس نے شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ اس پر شمعون نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس پر مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ انہوں نے اپنے ماہی گیر کے نفع بخش کام کو فوراً خیر بات کہہ دیا اور مسیح یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ اس کی فرما برداری فوری، بے لوث اور احسار سے پر تھی۔ ماہی گیری ایک فن ہے، اسی طرح روحوں کو جیتنا بھی ایک فن ہے۔ اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات گھنٹوں تنہائی میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جال اور اس کے ساتھ تمام چیزوں کے استعمال میں مہارت درکار ہوتی ہے۔ اس کام میں قوت امتیاز اور عقل سلیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس مقام پر پہنچ سکیں جہاں مچھلیاں موجود ہوں۔ اس کام میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہی گیر آسانی سے حوصلہ نہیں ہارتا۔ پھر ماہی گیری میں خاموشی اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ ہنگاموں اور خلل سے دور رہا جائے اور انسان اپنے آپ کو پس منظر میں رکھے۔ ہم مسیح کے پیروکار بن کر ہی آدم گیر بن سکتے ہیں۔ ہم جس قدر اس کی مانند ہوں گے، اسی قدر دوسروں کو اس کے لیے جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہو لیں، باقی کام وہ خود کر لے گا۔